بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جسم کے اعضاء کے روزے کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، جس کے اندر ہم نے آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ اس کو بیان کیا۔ آج ہم ہاتھوں کے روزے کے بارے میں بات کریں گے کہ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے، مثلا طہارت، قرآن مجید، فرقان حمید کو ہاتھ لگانے کے لیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں مصافحہ کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہاتھوں کا روزہ یہ بھی ہے، ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی مل جائے گی۔ اور بچہ یا بچی اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ نابالغ ہے، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ تو خبردار کسی پر ظلم کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھائیں، رشوت لینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے ہاتھ نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلنے کے لیے ہاتھ اٹھیں، نہ پتنگ اڑانے کے لیے ہاتھ اٹھیں، نہ کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کریں، بلکہ شہوت کا اندیشہ ہو تو امرد سے بھی ہاتھ نہ ملائیں، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس طرح حکمت عملی سے کترا جائیں۔ تو آج ہم جن کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے ان سے دور بھاگتے ہیں، اور جن سے شریعت منع کرتی ہے ان کے قریب ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو حکام نازل فرمائے ہمیں ان پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ آج اگر کسی کوئی چودھری کی بات نہ مانے تو وہ چودھری ناراض ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار چودھری ناراض ہو گیا، بڑی پریشانی ہے، فلاں وکیل ناراض ہو گیا، بڑی پریشانی ہے۔ اور بھائی یہ دنیا کی رشتہ داریاں آپ کو نظر آتی ہیں، آپ کو رب کی ناراضگی نظر نہیں آتی؟ آپ کے کس کام سے رب ناراض ہو رہا ہے؟ آپ چغل خوری کر رہے ہیں، رب ناراض ہے، آپ غیبت کر رہے ہیں، رب ناراض ہو رہا ہے، اور آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں اور شطرنج کھیل رہے ہیں اور نامحرموں سے مصافحہ کر رہے ہیں، بلکہ آج تو حد ہو گئی، آج کل کے دور میں تو غلط گیا جا رہا ہے، شرعام ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خدا را ان باتوں سے باز آ جائیں۔ ہاتھ کا اور یہی روزہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جب اٹھے تو اس کے اندر ہاتھوں میں قرآن ہو، ان ہاتھوں کے اندر حدیث شریف کی کتاب ہو، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام کی جو سیرت کی کتابیں ان کی آپ کے ہاتھوں کے لیں، اور آپ کا ہاتھ کسی غریب کے بچے کے ہاتھ کے سر کے اوپر آئے تو یہ اپنے ہاتھوں کو ان کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ان ہاتھوں سے کام وہ لیں جن سے اللہ راضی ہو، نہ کہ ان ہاتھوں کا کام لیں جس سے آپ کی ناراضگی ہو۔ تو ہمیشہ ہاتھ بلائی کے واسطے اٹھیں، ہمیشہ ہاتھ بلائی کے واسطے اٹھیں۔ بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے بہر نبی بچا یا رب، الہی ایک بھی نیکی نہیں ہے نامہ میں، الہی ایک بھی نیکی نہیں ہے نامے میں، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں کی گندگی سے بچانے کی توفیق